الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا و سندنا و شفیعنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ و صحبہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ وَقَالَ تَعَالَى وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وروى الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى بسنده الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و موقر حضرات مشائخ اعظام، عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محاضرہ ہے، مخاطبہ نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی تمہید قائم کرنے کے بجائے مفوضہ عنوان اور موضوع سے متعلق کلام کو براہ راست شروع کر دیتے ہیں. مفوضہ عنوان تتمہ و تکملہ ہے گزشتہ کل دوپہر میں حضرت مولانا زیدت معالیہم کے عنوان اور موضوع کا. دور فتن میں علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی شکل کیا ہوتی ہے. معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں ایک مغالطے کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ عنوان اور موضوع کو خشک سمجھتے ہوئے، گستاخی پر معذرت کے ساتھ، دینیات اور حفظ کے اساتذہ اس موضوع سے اپنے آپ کو مستثنیٰ نہ سمجھیں کہ یہ موضوع صرف شعبہ عالمیت کے اساتذہ کے لیے ہے، ہمیں اس موضوع سے کیا لینا دینا. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور آپ نے اپنی شان رحمت کے صدقے طفیل صرف صلاۃ و زکوٰۃ، مناسک و طلاق اور دیگر عبادات و معاشرت سے متعلق امت کو روشناس اور واقف نہیں کرایا، بلکہ آنے والے فتنوں سے بہت اچھی طرح واقف کرایا. محدثین عظام نے ان فتنوں کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ عنایت فرمائی. بالخصوص امام حمام، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اس سلسلے میں، جیسے ان کی کتاب کتاب الایمان اور کتاب التوحید، شروع میں کتاب الایمان ہے، اخیر میں کتاب التوحید ہے، اس کا اصل غرض تالیف کی یہ فتنوں کے باب میں قلاقمہ کرنا ہی تھا. ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو فتنے اٹھے، ان فتنوں کا اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے کتاب و سنت کو مبنا اور مرکز بنا کر، معدن بنا کر مقابلہ فرمایا. امام بخاری کے زمانے میں وہ سب فتنے تھے جو ایمان کو جز کل یا ایمانیات اور اعمال کے باب میں امت کے ذہنوں میں تشکیک اور خرافات پیدا کرنے کا معاملہ تھا. اسی طریقے سے
اللہ رب العزت کی صفات کا انکار اور ان صفات کا انکار ایک عجیب و غریب جامع میں اور لبادے میں پیش کرنا تھا کہ اعمال کو کوئی اہمیت نہ دی جائے اور اسی طریقے سے امت کو اعمال سے غافل رکھا جائے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیث شریف کو وضع کرنا، دسیسہ کاریاں، یہ سب باتیں چل رہی تھیں، تو امام مسلم نے اپنی کتاب کو بعد میں لکھا، لیکن اس سے پہلے مقدمہ تصنیف اور مرتب فرمایا تاکہ فن جرح و تعدیل کو امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ائمہ اربعہ پر یا علی العموم کہہ لیجئے کہ ائمہ فقہ پر ہجوم اور مسلسل حملے ہو رہے تھے، تو امام ابو داؤد نے عجیب کام کیا کہ ائمہ فقہ کے جتنے بھی دلائل تھے ان سب کو بالاستیعاب جمع فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فقہا کی شخصیات کو ٹارگیٹ بنایا گیا تھا، اقوال فقہا کو مجروح کیا جا رہا تھا، انہوں نے اس پر کام کیا، یہاں تک کہ جس دور میں جس قسم کے فتنے اٹھے ہمارے بزرگوں نے اس کا تعاقب کیا، مقابلہ کیا۔ لیکن میں ایک جملہ اور دہراؤں گا کہ انہوں نے ان فتنوں کے تعاقب میں کتاب و سنت ہی کو اپنا معدن اور مرکز بنایا۔ ہم آگے چلتے رہیں، بالخصوص اب کا جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فرقہ باطنیہ نے اور اسی طریقے سے فلسفے کے انداز میں ایمانیات کو اور اسلامیات کو مغلوب کرنے کی ناکام اور کسی حد تک باکام کوششیں شروع ہوئی تھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین لکھ کر اور اس طریقے سے اپنی نجی مجالس دروس قائم فرما کر اسلامی فلسفے کو عجیب و غریب انداز میں پیش فرمایا کہ آج کا ہر فلسفر ان کی کتابوں سے اخذ کیے بغیر اپنا کوئی مقالہ مرتب نہیں کر سکتا۔ ابن خلدون کا دور آیا تو ابن خلدون کے دور میں اسلامی سیرت و سنت پر حملے ہو رہے تھے، اسلامی تہذیب پر یہ الغار تھی، جیسے کہ اور اخص توجہ چاہتا ہوں، اس زمانے میں 3 قسم کے فتنے، میں درمیان میں اسی سے ملتی جلتی بات کروں گا۔ اس زمانے میں خاص طور پر 3 قسم کے فتنے ہیں، ایک فکری فتنہ، ایک تہذیبی فتنہ اور ایک عقائدی فتنہ۔ یہ 3 خاص قسم کے ہجوم ہیں جو اعدائے اسلام کی طرف سے اور نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے ہم پر طاری کیے جا رہے ہیں۔ فکری فتنہ، ہماری فکر کو واش کرنا، ہماری فکر کو ختم کرنا، مسخ کرنا اور اس کے بجائے دوسری فکروں کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانا۔ ایک تہذیبی فتنہ جس کا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ خاکم بدہن معذرت پر بہت زیادہ معذرت کرتے ہوئے ہمارے اپنے ذہنوں کو بھی اس طرح معوف کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک انگریزی تہذیب، غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کی اہمیت اسلامی تہذیب کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ابناء میں، ہماری بنات میں، ہمارے اہل خاندان میں، بلکہ بعض لوگوں کو میں نے خود اس طرح، جیسے پرسوں مفتی صاحب شاید اس کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ بعض علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے باپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ ہم کو عالم بنایا، ہم اپنے بچوں میں اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے۔ یہ فتنہ ہے، یہ خطرناک قسم کی الغزو الفکری ہے جس میں دشمن ہماری فکر پر حملہ کر رہا ہے۔ تو فکری فتنہ ہے، تہذیبی فتنہ ہے کہ ہماری تہذیب عجیب قسم کی ہو گئی، ہمیں سیرت و سنت میں وہ دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ حضرت سیدنا حذیفہ ابن یمان ہو اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، ان کے سامنے جب روم کی، اٹالی کی طاقتوں نے اپنی تہذیب کو پیش کیا تو کس طرح انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا، ایک ایک جملے سے وہ محبت، وہ عقیدت، وہ عظمت، وہ عشق ٹپکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے فتنے کا مقابلہ کرنے کا کہ پہلے اپنے دلوں میں عظمت، عقیدت اور محبت سیرت و سنت کی بٹھائی جائے۔ حضرت حذیفہ نے عجیب جملہ فرمایا تھا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ۔ یہ ایک جملہ ہے لیکن اس جملے کے ایک ایک لفظ میں معنویت ہے۔ اترکو،
میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، استفہام انکاری ہے۔ اور پھر سنت کے لفظ میں تعبد کی طرف اشارہ ہے کہ میرے نبی کے جو طریقے ہیں وہ کوئی صرف تہذیب نہیں ہے، وہ کوئی کلچر نہیں ہے، وہ کوئی ثقافت نہیں ہے، بلکہ وہ سنت ہے، اور سنت کی ادائیگی پر اجر و ثواب مرتب کیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ سنت بھی کس کی؟ کسی چلنے پھرنے والے انسان کی نہیں، اپنی محبت کو اس لفظ میں انڈیل کر رکھا کہ سنت حبیبی، حبیبی میں خاص طور پر اپنی طرف اضافت کر کے وہ تشریف، تکریم، تعظیم اور تحبیب ایک لفظ بڑھا لیجئے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری ساری تہذیبوں کو انہوں نے ایک پیغام دے دیا میرے آپ کے اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ سنت محمد کے علاوہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ حماقت پر مبنی ہیں۔ لہؤلاء الحمقاء، وہ سب حماقت پر مبنی ہیں، حذاقت پر، مہارت پر اور عقل مندی پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ کتاب الفتن میں صرف گزشتہ فتنوں ہی کا تذکرہ تھا یا قیامت کے قریب کی علامتوں ہی کو بتلایا گیا، نہیں، ہمیں اپنے ذہن کو وسیع کرنا پڑے گا۔ تخلیقی ذہن بنانے کی ہمارے علماء کو اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، تخلیقی ذہن بنانے کی۔ تقلیدی ذہن یہ ہمارا فقہ کے میدان میں ضرور ہو، لیکن تحقیقات کے میدان میں اور تطبیقات کے میدان میں، یہ دو لفظ پر آپ غور کریں، تحقیقات اور تطبیقات کے میدان میں ہمارا ذہن تخلیقی ہونا چاہیے اور تطبیقی ہونا چاہیے۔ کہ امام بخاری کے زمانے میں معتزلہ کا فتنہ تھا، اب ہمارے بہت سے بھائی اور علماء کہتے ہیں اب معتزلہ کہاں ہے، اس پر تقریر کرنے کی کیا ضرورت۔ اعتزال نے اس زمانے میں مودودیت کی شکل میں جنم لیا ہے۔ مودودیت اور فرقہ اعتزال یہ دونوں میں کافی حد تک ہم آہنگی ہے۔ حسامی میں ہم سب لوگ پڑھ کر آئے ہیں عقل و نقل کی بحث مودودی کے یہاں، اور تھوڑا ہم آگے چلیں گے اور ڈیپ میں جائیں گے تو غیر مقلدیت کا فتنہ بھی تقریباً اگرچہ اپنا نام یہ دیتا ہو کہ ہم نے اپنے آپ کا ترتب اور بنیاد نقل پر رکھی، لیکن وہ اس نقل کو عقل کے تابع بناتے ہیں، اسی کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ آزاد ذہنی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ آج کا موضوع یہ ہم سب سے متعلق ہے۔ اولاً تو ہم اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، بہت معافی چاہتا ہوں لیکن ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم یہ محدود ذہن نہ بنائیں کہ میں نے نورانی قاعدہ پڑھا لیا، 1 سے 13 پڑھا لیا، یا اسلامی تعلیم پڑھا لی، یا مثلا میں نے وللہ الحمد علی ذالک جلالین پڑھا لی، ابو داؤد پڑھا لی، ہدایہ پڑھا لی، تو میں نے دین کی خدمت کر لی، کام کر لیا۔ ہمارے ذمہ اور بھی بہت سے کام ہیں، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب اس نقطے کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے صرف تدریس اور تعلیم اور پڑھنے پڑھانے ہی کا کام نہیں فرمایا، یہ حقیقت ہے۔ حضور ضرور نظر آتے تھے مسجد نبوی میں پڑھاتے ہوئے، اور حضور نے ضرور فرمایا انما بعثت معلمہ، لیکن معلمہ کی جو ایک خاص تصویر محدود ہمارے ذہن میں ہے وہ حضور کے پاس نہیں تھی، ضرورت پڑتی تھی۔ حضور اس تعلیم کو امت کی نشاندہی کے لیے، رہبری کے لیے غزوات کے میدان میں بھی استعمال فرماتے تھے، فتنوں سے باخبر کرنے کے لیے بھی فرماتے تھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے بھی فرماتے تھے، پریکٹیکلی طور پر بھی فرماتے تھے۔ ضرورت پڑتی تھی ازدواجی زندگی کو اصول اور نمونہ بنا کر، اسی لیے کسی محدث نے بہت پتے کی بات تفسیری نقطے کے سیاق میں لکھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں فی اور رسول اللہ کے درمیان کوئی مضاف ذکر نہیں کیا گیا کہ فی صلاۃ رسول اللہ یا فی حج رسول اللہ یا فی زکات رسول اللہ، فی رسول اللہ، نبی کے سراپا میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور وہاں بھی امام رازی نے بہت پتے کی بات لکھی کہ اسوتن کے ساتھ قرآن کریم نے انسان کی طبعی ایک میلان کو اور اس کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے حسنتن کا لفظ بڑھا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسان حسن کا دیوانہ ہوتا ہے، انسان حسن کا طالب ہوتا ہے، تو اگر تم کو کوئی رول ماڈل چاہیے، بیوٹیفل اور نائس ماڈل چاہیے، تو وہ نبی کے سراپا میں ملے گا۔ نبی نے فتنوں کا بھی تعاقب کیا ہے، نبی نے فتنوں کی نشاندہی فرمائی
اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ عام ہے، اور وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ خاص ہے، عطف الخاص علی العام۔ اس زمانے میں فرمایا گیا تھا کہ الا ان القوت الرمی، لیکن اس زمانے میں ہم وہی جو بات میں نے کہی کہ تحقیق کے باب میں تطبیق اور تخلیق ہونی چاہیے، اس زمانے میں ہمارا مطالعہ، ہمارا اپنا تعارف، ہماری اپنی معلومات اور ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے اپنے میدان کار میں اس کے لیے تیاری، یہ بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میں شامل اور داخل ہے۔ چنانچہ ہمارے دینیات کے حضرات اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کو رونق درس عطا فرمائے، الہام ثواب و سداد نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مزین فرمائے۔ ان کے لیے اشد درجہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی آغوش میں آنے والے نونہالان ملت کی فکری پرورش کریں، ذہنی پرورش کریں، عقائد کے باب میں ان کو مستحکم کریں، مضبوط کریں۔ میں درمیان میں ایک آدھ دو کچھ چھوٹے چھوٹے لطیفے مبنی بر حقائق پیش کرتا چلا جاؤں گا تاکہ میری بھی تربیت ہو جائے اور آپ کی بھی تھوڑی سی نشاندہی ہو جائے۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری مادر علمی میں ناظم تعلیمات ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دور تھا جبکہ فیکس مشین میں نہیں آیا تھا چہ جائے کہ انٹرنیٹ ہو یا زیروکس ہو، کچھ نہیں تھا۔ حضرت رات میں 1:30 بجے تک بیٹھ کر امتحان کے پرچے کاربن پر کاپی فرماتے تھے۔ اب کاربن پر 1 یا 2 اس سے زیادہ کاپی نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں فلاح دارین میں ایک کلاس میں کم از کم 18-20 طلبہ ہوتے تھے۔ بہرحال مختصر کر رہا ہوں، حضرت رات میں ایک دفعہ 1:30 بجے دفتر میں لالٹین لے کر لکھ رہے تھے، پرچے نقل فرما رہے تھے دیانتاً۔ اب وہاں سے لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ایک استاذ کا ہوا خوری کے لیے گزر ہوا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کام کرتے بھی نہیں اور کرنے دیتے بھی نہیں، تو وہ تشریف لے گئے۔ میں تو یہی کہوں گا، اور انہوں نے مدرسہ تو 5 بجے تک کی تنخواہ دیتا ہے، اب یہ 1:30 بجے تک بیٹھ کر آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے جو جملہ فرمایا میں اپنے موضوع سے منطبق کروں گا، آپ فکر نہ فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا 5 بجے تک تو ہم اپنی ملازمت کا کام کر رہے ہیں جو ہمیں مفوض ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ جو نصاب پڑھاتے ہیں یہ ہمارا مفوض امر ہے انتظامیہ کی طرف سے، لیکن اللہ کی طرف سے ہمیں امر مفوض کیا گیا ہے ان نسلوں کو ذہنی ارتداد سے، تشکیکی امور سے بچانا۔ یہ فتنہ ہے، تشکیک کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، یہ خطرناک فتنہ ہے کہ ہمارے نونہالوں اور ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابن ماجہ کے حوالے سے میں نے اپنے خطبے میں ذکر کی، عجیب کنائے کے ساتھ اور عجیب استعارے کے ساتھ حضور نے فصاحت کا ثبوت پیش فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ، اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر طبیعت میں ایک عجیب قسم کا فتوح، جس کو تفتح کہا جائے گا، کھلاؤ آ گیا تھا۔ حضرت نے ترجمہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نخلستان اسلام کی آبیاری کرتا رہے گا۔ شاندار ترجمہ فرمایا تھا کہ یہ نخلستان اسلام ہے، یہ پوری دنیا جس میں حضور نے بہت سے پودے لگائے، اللہ اس کی آبیاری کرتا رہے گا۔ آپ کے ہمارے جیسے اللہ کی طرف سے منتخب بندوں کو پیدا کر کے ان کو اپنی اطاعت کے کاموں میں لگاتا رہے گا۔ تو دینیات کے اساتذہ کرام کے پاس خالی سلیٹ آتی ہے، ہم ان کو فکری اور ذہنی ارتداد سے بچانے کے لیے ان کے ذہنوں میں اسلامی عقائد کو راسخ اور مضبوط کریں۔ جیسے جمعرات کو کبھی ہم لوگ نصیحت کا حلقہ لے کر بیٹھتے ہیں، مانا ہم نے کہ آپ حضرات کو دن بھر پڑھانے کا مکلف کیا جاتا ہے، لیکن معذرت مغرب کے بعد آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ پڑھائیں، اور نہ آپ کو 800 صفحات کی کتاب مکمل کرنا ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد آپ کی نگرانی کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ پڑھیے، خوب پڑھیے۔ فتنوں پر اس زمانے میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، معاف کیجئے آپ اشراط الساعت کو اگر نہ پڑھتے ہوں نہ پڑھیں،
لیکن ہمارے ہندوستان میں جو فتنے اس وقت چل رہے ہیں، الحاد کا فتنہ، الحاد کا خطرناک فتنہ ہے، اس فتنے کا قلاقمہ کسی بڑے بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے الحاد کا، فتنہ اکبری کا کیسا زبردست مقابلہ کیا، اور تصوف کی لائن سے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ حضرت نے تصوف کی لائن کو اپنایا اور اس کا مقابلہ کر کے کیا کیا، ذہن ذرا اس طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ اکبر جیسے فتی بادشاہ کو اندر جا کر، جیل میں جا کر، سلاطین اور ذمہ داران قسم کے لوگوں کا ذہن بنا کر، جیسے کہ بعض مفسرین نے ان لکل من القرآن من آیت القرآن ظہراً و بطناً کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتال کی الگ الگ شکلیں ہیں، تو ان فتنوں میں سے اس فتنے الحاد اور فتنے اکبری کا مقابلہ ائمۃ الکفر کی ذہن سازی کر کے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور کیا یہ کہ پھر اکبر بادشاہ کو وہاں سے ہٹا کر اورنگزیب جیسے بادشاہ کو بٹھا دیا، جنہوں نے یہ تعبیر کہی جائے تو بیجا نہیں ہوگی کہ ہندوستان میں اسلام کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ ہمارا ذہن محدود ہے، ہم کچھ ہی شخصیات کی حد تک نشأت ثانیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی، فقہ کی، اسلامی اصطلاحات کی نشأت، لیکن اس میں کار فرما وہی تصوف کے ٹھیلوں پر، تصوف کے میخانوں پر بیٹھ کر جامع شراب پلانے والا وہ مجدد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اسی طریقے سے میں امام غزالی کا تذکرہ کر رہا تھا، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فتنوں نے سر اٹھایا، فتویٰ ابن تیمیہ کے مقدمے میں، اور اسی طرح ابن تیمیہ کی کتابوں میں اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے بیچ میں سے میں کچھ حذف کر دیتا ہوں۔ ہندوستان میں برہمیت نے اپنا سر اٹھایا، ہندوستان میں آریہ لوگوں نے اپنا سر اٹھایا، مشرکانہ تہذیب نے سر اٹھایا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دو طریقے اپنائے، ایک مناظرے کا طریقہ اور ایک مدارس کے قیام کا طریقہ، مکاتب کے نظام اور استحکام کا طریقہ۔ اس کے ذریعے ایسا زبردست مقابلہ کیا فتنوں کا کہ آج تک الحمدللہ ہم اپنے آباء و اجداد سے اس کے پھل چکھ رہے ہیں، اور اب اپنے ابناء میں چونکہ اس نظام کو لاگو کرنے کی کوشش کما حقہ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس کے کڑوے پھل چکھنے پر مجبور نہ ہو یا وہ دن نہ آئے، لا قدر اللہ ذالک۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وارثین انبیاء ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہم صرف اس حد تک نہ نبھائیں کہ منصب تدریس کو ہم نے ادا کر لیا، نبھا لیا، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے شعبے تحفیظ کے اساتذہ کرام شکر اللہ سعیہم اور زینہم اللہ بنور القرآن الکریم، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جمعرات کو آپ اپنے طلبہ کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ عام طور پر جمعرات کو ظہر سے ہی چھٹی کا ماحول بنتا ہے، بنائیے آپ چھٹی کا ماحول، لیکن وہ چھٹی کا ماحول انتظامیہ بھی آپ کی گرفت نہ کرے، شریعت بھی گرفت نہ کرے، اس انداز میں ہم ان کو لے کر بیٹھیں۔ اپنے اکابر اساتذہ کرام اور یہاں کے کبار حضرات سے مشورہ کر کے ایسی اردو کتابوں کے کچھ مقتبسات، مقتطفات اور ماخوذات ان کو پڑھ کر سنائیں۔ تجوید کے اساتذہ کرام بھی، جہاں تک ہمارے شعبہ عالمیت کے اساتذہ کرام قدر اللہ جہودہم البالغۃ المضنیہ، انہیں بھی اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علیا کی کتابوں میں تو ہم لوگ کتاب الفتن کے ضمن میں کچھ تذکرے کر لیتے ہوں گے، لیکن عربی اول، دوم، سوم، چہارم کے اساتذہ یہ بھی جمعرات کو کبھی کبھی اپنے طلبہ کو لے کر بیٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہوں تو بھی ہمیں اس کا رواج اپنے یہاں دینا چاہیے۔ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہو ہمارے بزرگوں نے کر کے بتایا۔ آئیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں انگریز نے سر اٹھایا، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بخاری کا نصاب رہ جائے گا یا میری بخاری ادھوری رہ جائے گی، انگریز کے مقابلے کے لیے اترے۔ میں اس موقع پر ضرور ذکر کروں گا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو۔ قادیانیت نے جب سر اٹھایا تھا تو بہاولپور کے لیے بیماری کے زمانے میں کندھوں پر ان کی سریر اور مسحری کو اٹھا کر لے جایا گیا، اور تصور کیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذہن میں وہ بات ڈالی. تصور یہ نہیں تھا کہ دنیا کو میں یہ بتاؤں کہ میں اس فتنے کا قلع کما کر, وہ تصور اگر آ جائے جو میں نے شروع میں کہا, عظمت, عقیدت اور محبت کا, وہ جملہ تاریخ ساز مہمیز جملہ فرمایا کہ اگر میں نے اپنی بیماری کی طرف توجہ کی اور نظر کی تو قیامت کے دن خاتم الانبیاء علیہ السلام کو کیا منہ بتاؤں گا کہ آپ کی ذات پر خاتمیت کے باب میں حملہ ہو رہا تھا اور میری طرف سے میں کوئی دفاع نہیں کر سکا. غرض یہ کہ ہمارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں ہر قسم کے فتنوں کا تعاقب کیا. جہالت کا فتنہ ہندوستان میں آیا, بالخصوص ہماری اس پٹی پر ہمارے بزرگوں نے مکاتب کے نظام کو جاری کر کے کافی حد تک کامیاب اس کا مقابلہ فرمایا. اور اسی طریقے سے میں نے درمیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ مغربی تہذیب کی یلغاریں ہندوستان پر ہو رہی تھی. ہم بھول نہیں سکتے مفکر اسلام محسن ہندوستان حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ کو. حضرت نے جتنا مغربی تہذیب کے ہندوستان میں رواج دینے کی فکروں سے ہندوستانی مسلمانوں کو متنبہ کروایا, اتنا گزشتہ صدی میں ہمیں کوئی شخصیت ملتی نہیں ہے. اور پھر مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اس زمانے میں مولانا سجاد صاحب, اسی طریقے سے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کسی کی بھی محنتوں کا, ان کی کاوشوں کا. ضرور ہم سے وہ عمر میں چھوٹے ہوں لیکن ان کی محنتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اسی نعمانی خانوادے کے رجل فرید مولانا یحییٰ نعمانی صاحب جو اس وقت حیات ہیں, ہم سے عمر میں بھلے چھوٹے ہیں, ہمارے زمانے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اسی کلیے میں پڑھا کرتے تھے, لیکن اللہ نے خاندان کی وہ نجابتیں شرافتیں دی. ان کا قلم بھی میں یہ نام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس قسم کے مضامین تلاش کرنے میں دشواری نہ ہو. آپ ان لوگوں کے مضامین کو, ان کے قلم کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ سمجھنا کہ ہمیں تو فتنے نظر نہیں آ رہے ہیں, ہمیں کہاں فتنے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. دیکھیں فتنے نظر کیا نہیں آ رہے ہیں, وہ برق رفتاری سے آگے جا رہے ہیں. جیسے سواریوں نے برق رفتاری اختیار کی ویسے فتنے نہایت درجہ بہت زیادہ. سب سے بڑا فتنہ ہمارے ہندوستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہندوانہ رسوم کو, رواج کو, مشرکانہ رواج کو اور تہذیب کو اسلامی تہذیب میں ضم کر کے امتیازی تصور کو ختم کر دینا ایک بہت بڑا فتنہ ہے, جس کے لیے انہوں نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے کی جانے والی محنتیں, بالخصوص مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی محنتوں کو ٹارگیٹ بنایا. اور یہ جو سمان سول کوڈ ہے, ہم اس کو صرف حکومت کی پالیسی سمجھ کر اپنے ذہنوں سے الگ نہ کریں. یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. اب چونکہ مضمون ایسا ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ذہنی اوپج کے نتیجے میں اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے, کیسے کیا جائے وہ بتاتا ہوں. اس کا مقابلہ صرف کلیکٹر کو میمورنڈم دینے سے نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ صرف ہمیں راستوں پر ریلیاں نکالنے سے نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ ہمارے وہ واعظین علماء, الحمدللہ آغوش جامعہ میں 100 سے اوپر واعظین, مبلغین اور مرشدین ہیں, شکر اللہ سعیہم, اللہ تعالیٰ ان کو ثواب و سداد کا الہام فرماتا رہے اور ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم طلاق, نکاح, بیوع وغیرہ کا بہت دقت نظر سے اور غائرانہ نظر سے, آبرانہ اور طائرانہ نظر سے نہیں, غائرانہ نظر سے مطالعہ کر کے مسجد کے منبر و محراب سے اسلام کے نظام طلاق و نکاح کو سمجھائیں. اصل میں آپ کو وجہ اور علاج یہ تلاش کرنا چاہیے. میں عام طور پر ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں, ہمارا ذہن شکوے والا بن گیا ہے, ہم شکایتیں کرتے ہیں لیکن وجہ اور علاج یہ دو چیزیں تلاش نہیں کرتے. ہم نے سوچا کہ طلاق ثلاثہ پر حملہ کیوں ہوا, سوچا تو ہماری سطحی فکر اس تک پہنچی فلاں پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے حملہ کر دیا,
ان کے ایجنڈے میں تھا. ارے بھائی ان کے ایجنڈے میں یہ بات کیوں تھی؟ انہوں نے اپنے ایجنڈے میں سب سے پہلے دوسرے نظام کو کیوں نہیں اپنایا؟ اگر کوئی شخص تفسیر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے پہلے پارے کے تقریباً 12ویں رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کا تذکرہ ہے اس میں بہت سے قسم کے جادو چلتے تھے، لیکن قرآن کریم نے خاص جادو کا تذکرہ کیا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. میں تلاش کر رہا تھا جلالین کی تیاری کرنے میں ایک مرتبہ کہ آخر اسی جادو کا تذکرہ قرآن کریم نے کیوں کیا. شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ میں جہاں انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں تمدنی سیاست اور سیاست مدنیہ اور اسلام کے تعبد اور تعقل کے نظام کو سمجھایا ہے، اس میں ایک جملہ عجیب لکھا ہے کہ نظام معیشت، نظام معاش اور تمدنی زندگی کی استواریت اور پائیداری یہ ازدواجی زندگی کی پائیداری پر موقوف ہے. ازدواجی زندگی جتنی مضبوط رہے گی اتنا ہی تمدن بنے گا، اتنا ہی کلچر وجود میں آئے گا اور اتنی ہی نسل پروان چڑھے گی. ہماری نسل کشی کے لیے یہ سارے نظام بنائے جا رہے ہیں جس میں کسی زمانے میں ایمرجنسی لا دی گئی، ہمارے دو وہ نظام لایا گیا. عورتوں کو خوبصورتی کے باب میں اپنے سینے سے لگا کر دودھ نہ پلا، یہ سب فتنے ہیں کہ عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ اپنے جگر پاروں کو اپنے سینے سے چمٹا کر دودھ نہ پلاؤ، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس لیے کہ جس بچے نے، یہ بہت گہری باتیں ہیں اگرچہ اس کو سادہ انداز میں ہمارے علماء پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم سوچیں اب اس عورت کے دماغ میں ڈاکٹروں کے ذریعے تہذیبی الغار، جو میں نے 3 الغاروں کا تذکرہ کیا، فراموش نہ کریں، فکری، تہذیبی اور عقائدی، تھوڑا سا دہراتے رہنا چاہیے. یہ جو ایک فکری اور تہذیبی قریب ہے، اگر بعض لوگ چاہیں تو ان دونوں کا ادغام متجانسین نہیں لیکن متقاربین ضرور کر سکتے ہیں کہ دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کی خوبصورتی خطرے میں پڑے گی، اس کی جوانی مزمحل ہو جائے گی، افسردہ ہو جائے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ بچے نافرمان ہوئے اور خاندانی نظام ختم ہوا. اسی طریقے سے یہ جو جوائنٹ فیملیوں کے اوپر حملے کیے گئے، آزادی نسواں کا فریبی اور دھوکہ دینے والا ایک نعرہ چلا گیا جس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت خطرے میں پڑ گئی. اس لیے کہ جب 2 میاں بیوی اکیلے اپنے بچوں کو لے کر رہیں گے تو ان کا ذہن کہاں جائے گا اپنے بچوں کی تربیت کی طرف، اپنے بچوں کو رشتے سمجھانے کی طرف. جبکہ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ کی توجہات کے نتیجے میں وہ آیت یاد آئی. اور حقیقت بات ہے کہ کبھی کبھی سامعین کی محبت بھی بولنے والے کے دل پر وہ اثر کرتی ہے کہ اس کو کچھ باتیں یاد آتی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو کس انداز میں پیش کیا سورہ فرقان میں، اس کو پڑھیے، سر دھنتے رہیے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور خاندانی نظام کو سمجھایا ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. خلق من الماء بشرن کے اوپر مرتب فرمایا فجعلہ نسبا وصہرا. اس طرح طلاق کے نظام کو لا کر عورت کو ایک دم آزاد بنا دیا گیا، اور الرجال قوامون علی النساء کا جو ایک نظام اسلام نے دیا تھا. یہ فتنے ہیں، ہمیں دوسرے ملکوں کے فتنوں کی طرف توجہ دینے کی بعد میں ضرورت ہے. میں اس نظریے کو مانتا ہوں، آپ متفق ہو فبیہا، نہیں تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. ہمیں عربوں میں چلنے والے فتنوں کی خبر بعد میں لینی ہے. ہمارے ذمے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی پہلے ہے. ہمارا جو سماج ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو قوم ہے، جو اساتذہ کرام جس حلقے سے بلادی اعتبار سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ علاقے کے فتنوں سے باخبر ہوں. علامہ شامی نے لکھا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لہذا کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا سوچیں. لیکن امام شامی نے لکھا ہے من لم یعرف احوال زمانہ، فہو، اب کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، فہو جاہل.
امام شامی نے لکھا کہ جس کو اپنے زمانے کے احوال کے بارے میں معلومات نہیں ہے، کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کسی جگہ ایک کتاب کے ختم کے لیے تشریف لے گئے، بہت بڑے ادارے کے بہت بڑے مولانا صاحب، یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، ان کو کچھ میڈیا کے لوگ آ گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں آپ ذرا اپنا کچھ نظریہ پیش کیجئے. کہ نہیں مجھے قریب بھی مت کرو اور نہ تم میرے قریب ہو، میں سیاسی نقطہ نظر پر کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا. یہ فتنہ ہے. اگر ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کو جانتے نہیں اور نہ جاننے کو ہم سیاست کے لبادے میں چھپا دینا چاہتے ہیں تو ہم امت کے نونہالوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اور جامعہ کی آغوش میں رہ کر ہم پر بہت بڑا احسان ہے. مثال کے طور پر ہم دور حدیث شریف کے جو اساتذہ کرام ہیں، ہماری آواز ایک گاؤں تک نہیں جاتی، ہماری آواز 300 گاؤں تک جاتی ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ عَلَى ذَلِكَ. اور ششم کے اساتذہ کرام 150 اور اس کے نیچے بھی کم از کم آپ 50 گاؤں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. اور ایک بات آگے کہتا چلوں، اسی مضمون سے مربوط رکھ کر میں مضمون سے انشاءاللہ ہٹنے کی کوشش نہیں کروں گا، اللہ میری مدد فرمائے. ہمارے جامعہ میں بہت سے طلبہ، شعبہ تحفیظ القرآن کے میرے رفقا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بہت سے طلبہ عزیز حفظ کی تکمیل کر کے بعد میں کسی بھی مدرسے میں نہیں جاتے. بطور لطیفے کے کہ بہت سی مرتبہ کہیں جانا ہوتا ہے، طلبہ کہتے ہیں حضرت میں بھی اشاعتی ہوں. میں نے کہا بیٹا کم از کم تو عرفاتی مولوی ہوتا تو بھی میں تجھ کو پہچان تو لیتا، لیکن تیرا تو کوئی چہرہ ہی تصور میں نہیں ہے کہ تو دارالحدیث میں کبھی گزرا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو اشاعتی کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا میں دارالقرآن سے فارغ ہوں. میں دارالقرآن. الحمدللہ ضرور آپ نسبت کیجئے، لیکن اس سے میں نے ایک سبق لیا. بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں مکتب پڑھا رہا ہوں، میں مسجد سنبھال رہا ہوں، یا میں فلاں کام کر رہا ہوں. ہمارا طالب علم جب اپنے آپ کو صرف حافظ بننے کے بعد اشاعتی کا لیبل لگاتا ہے اور کسی درجے میں اس کو حق بھی ہے نسبت بحال رکھنے کا کہ کم از کم یہ نسبت رہے گی تو اس کی لاج بھی رکھے گا، لیکن اب ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کو تھوڑا بہت تو ہتھیار لیس کریں. ارے بھائی جس علاقے کا جیسا حجام ہو اس کے پاس کم از کم اس علاقے کے اعتبار سے تو قینچی ہونی چاہیے، اور کاتب جس درجے کا ہو اس درجے کا قلم تو اس کے پاس ہونا چاہیے. مانا ہم نے کہ شہر کے باربر کی دکان پر اس کو مزینات کے بہت سے آلات فراہم کرنے پڑتے ہیں، لیکن عقل قوہ کی حدود میں بھی مزینات چاہے لو گریڈ کی ہو لیکن لے کر تو بیٹھتے ہیں یہاں کے باربرز. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم اگر یہ کہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے تو اس سے بڑے استعجاب اور حیرت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ڈاکٹر کبھی بھی انٹرنشپ کے زمانے میں یہ نہیں سوچتا کہ اب میں کیا کروں گا، تو عالم کبھی یہ سوچے کہ اب میں کیا کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. فتنوں کا مقابلہ کرنا یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا تہذیبی فریضہ ہے. اور ایک لفظ آگے بڑھ کر کہوں، حضور سے محبت کے نتیجے میں یہ ہمارا فریضہ ہے. میں نے آپ کو چند شخصیات کے تذکرے کیے، اور اب جیسے میں درمیان میں اس کے علاج بتا رہا ہوں، بہت بڑا علاج ہمیں عوامی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سنت اور سیرت کی محبت کو پیدا کریں، سنت کی عظمت کو پیدا کریں. جو میں نے اترک سنت حبیبی کے ضمن میں آپ کے سامنے کہا، فکری فتنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے جس پر ضرور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے. آج کا ہر مسلمان بلکہ میں اور آپ سبھی اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھ رہے ہیں. یہ فکری حملہ ہے ہمارے اوپر. ارے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی سے ہم کو یہ خطرہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. ہم اقلیت میں ہیں، حالانکہ ہم اقلیت کثیرہ عظیمہ میں ہیں، لیکن مرعوبیت ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی ہے. ایک حدیث شریف یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. علامہ سیوطی نے قلم توڑ دیا ہے اس پر. فرمایا حضور نے وہ 5 چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اگر دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہو تو اس پر میری طرف سے مرعوبیت چھا دی جاتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے. علامہ سیوطی نے، میں پھر بول رہا ہوں
کہ واقعتاً دل خوش ہو جاتا ہے اور متاثر ہوتا ہے. لکھا حضور کی ذات بنفسہ النفیسۃ الشریفہ، حضرت کے الفاظ سے بھی تبرک لے رہا ہوں کہ حضور کی ذات بنفسہ النفیسۃ الشریفہ دنیا میں موجود تھی تو آپ کی ذات میں شان مرعوبیت تھی کہ آپ سامنے والے کو مرعوب کرتے تھے. اب آپ تہے زمین پردہ فرما گئے. میں محتاج جملے استعمال کر رہا ہوں. پردہ فرما گئے. اگرچہ ہم علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، لیکن بنفسہ النفیسۃ الشریفہ روئے زمین پر آپ موجود نہیں ہیں، مگر آپ کے معجزات، آپ کی کرامات، آپ کی سنتیں، آپ کے طرق مبارکہ طیبہ موجود ہیں. علامہ سیوطی لکھتے ہیں حضور کے زمانے میں حضور کی ذات اس قابل اس قدر تھی کہ آپ کسی پر رعب ڈال دیتے تھے 1 مہینے کی مسافت سے. حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی سنتوں میں وہ تاثیر ہے کہ جو حضور کی سنتوں اور سیرتوں کو اپنائے گا وہ دشمنان اسلام کے دلوں میں ضرور رعب ڈالے گا اور وہ شکست خوردہ ہوں گے. لیکن ہمارا معاملہ اس سے منعکس ہے. ہم اس سے ذرا الٹے ہو گئے. میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم نے سنتوں کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، بہت معافی کے ساتھ ماحول میں ضابطے کے تحت، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، ماحول میں ضابطے کے تحت عرفی شرم و حیا کے نتیجے میں کچھ سنتوں کو ہم نے اپنایا ہے اور حقیقت میں عظمت و عقیدت کے ساتھ نہیں اپنایا، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنی شان تاثیریت کو کھو دیا. اور اس کے برعکس اب معاملہ منعکس ہو کر صاحب شرح وقایہ کی زبان میں قلب لازم آیا. صاحب شرح وقایہ نے اقتداء المفترس خلف المتنفل کی بحث میں کسی زمانے میں جب پڑھی تھی، اللہ کرے کہ وہ صحیح ہو، وہ جو لکھا ہے کہ قلب میں موضوع لازم آ رہا ہے. تو اب اس کی بھی ضرورت ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، میں آپ سب اور امت میں بیٹھ کر. اچھا، آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے یہ کچھ باتیں تو مولانا واعظین اور مرشدین کے لیے کہہ رہے. ہر آدمی اپنے حلقے کا واعظ ہے. اگر آپ اپنے 2-4 دوستوں کو لے کر پارٹی کر رہے ہیں یا عصر کے بعد عشاء کے بعد بیٹھے ہیں، آپ اس کے واعظ ہیں. الحمدللہ انسانوں کے ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوئے ہیں، زندہ ہیں. میں نیک فالی لیتا ہوں. رمضان میں 2-4 اساتذہ کرام ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ہمارے اعزہ ہیں وہ، تو ان کی کلاسوں میں درجہ حفظ کے بہت خوشائن پہلو ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زمین بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو ساقی. تو کچھ 2-4 لوگ ہم ظہر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے تھے، مذاکرہ چلا کہ آج ہماری کلاسوں میں طلبہ عزیز قرآن کریم ختم کر رہے 3 پاروں کے. اپنے یہیں کا قصہ ذکر کر رہا ہوں. میں نے کہا یار کتنا اچھا ہو کہ ان قطع نظر ابھی حضرت مفتی صاحب سے معذرت کے ابھی آپ فتویٰ صادر نہ فرمائیں کہ تراویح کے پیسے دینا لینا جائز ہے کہ نہیں، لیکن میں نے تراویح کے پیسوں پر گفتگو نہیں کی. میں نے ان اساتذہ کرام سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا، ہم کو تقریر جو بات سچی ہے وہ ہے. کل مولانا جو کہہ رہے تھے نا، حق وہ ہے کہ جو ہے وہ ہے. تو ہم جاتے ہیں، کوئی ہمیں ہدیہ پیش کرتا ہے، کوئی ہمیں کچھ نہ صحیح تو عطر کی بوتل تو چپکے سے ہاتھ میں دیتا ہے، اور کچھ لوگ درمیان میں کوئی لطیفے بھی ذکر کروں دیتے ہیں کرایہ اور دکھاتے ہیں کہ ہدیہ. ہاں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے ہمارے ان عزیزوں سے کہا کہ آج آپ کی کلاس میں طلبہ قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ ان طلبہ کو آپ کو اپنی استطاعت کے بقدر کچھ دینا چاہیے، تاکہ طلبہ کو بھی ایسا لگے کہ یہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ صرف مسند پر بیٹھ کر نہیں بولتے، ہاں، اور کھانے کھلانے کی فضیلتیں صرف سنانے کے لیے نہیں بولتے بلکہ برت کر بھی بتاتے ہیں. اور جیسے شراح نے لکھا ہے التعلیم الفعلی اوقع فی النفوس من التعلیم القولی، کہ پریکٹیکلی تعلیم یہ اورلی تعلیم کے مقابلے میں زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے. الحمدللہ مجھے دوسرے دن وہ ہمارے عزیزوں نے، انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہم زبانی کہیں گے تو حضرت مانیں گے کہ نہیں، انہوں نے فوٹو کھینچا کہ ہم نے ہماری کلاس میں پڑھنے والے طلبہ کو یہ جوس پلایا اور یہ پلایا، اور پھر انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ ہم نے اپنی استطاعت کے بقدر ان کو دیا. یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کر کے اپنے طلبہ کی تربیت بھی کی.
آپ نے ان کو بتایا. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بار بار سنتے تھے, حضرت فرماتے تھے کہ ہر مہینے کی تنخواہ پر لازماً 100 روپے میں کسی یتیم بچے کو دیتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنی ماں کی یتیمی میں پرورش پایا ہوں, مجھے معلوم ہے یتیمی کیا ہوتی ہے. خیر یہ بات تھوڑی سی کسی درجہ موضوع سے ہٹ کر اگر سمجھ لی جائے تو میں پھر موضوع پر آ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے حلقے میں, اپنے عوام میں سنن اور سیرت کی عظمتوں کو, اس کی محبتوں کو بٹھانا چاہیے. اور ایک لفظ کی طرف خاص توجہ دلاتا ہوں, دوسری تہذیبوں کو مرض اور نجاست کی شکل میں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے بچیں. دوسری تہذیبوں کی قباحتیں صرف زبانی طور پر ذکر نہ کریں. دیکھو یہ کورونا کو وبا کی شکل میں پیش کیا گیا نا, تو ہم لوگ بھی اس سے بچتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا بچتے معلوم ہے؟ میں ابھی گزشتہ ہفتے میں اپنے بھائی کے یہاں آنند تھا, آپ لوگ بھی تھوڑے اور میں بھی چوکنا رہوں. بینک میں ہمارے ایک دوست پیسے لینے گئے, لائن میں کھڑے تھے, انہوں نے صرف کھانسی کھائی اور وہ بھی 2-3 نہیں, ایک. فوراً بینک کے اکاؤنٹنٹ نے ان کا فوٹو لے لیا اور کورونا کی ٹیم کو بلایا اور ان کو لے جا کر کوارنٹائن کر دیا. کتنے بچ رہے ہیں لوگ, ڈر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے کہ اس وبا کو ایک خطرناک مہلک بیماری کی شکل میں پیش کیا گیا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے, موضوع تو آپ کو ذہن میں ہوگا کہ فتنوں کے دور میں علماء کی ذمہ داریاں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان فتنوں کو, تہذیبی الغار کو, مغربی تہذیبوں کو ایسے خطرناک مرض اور نجاست کی شکل میں پیش کریں. جیسے یاد آیا مجھے, اللہ آپ کو پھر جزائے خیر نصیب فرمائے, کہ قرآن کریم نے خمر و میسر کو صرف حرام کہہ کر رد نہیں فرمایا. کیا عجیب حکمت بھرا طریقہ ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, وہ ہے ناپاکی. پھر آگے فرمایا من عمل الشیطان. اگر قرآن صرف من عمل الشیطان کہہ دیتا تب بھی کافی ہو. اب اس پر سے ایک بات اور یاد آئی فتنوں کے دور میں. بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں, خاص طور پر آج کل ایک فتنہ اور چلایا جا رہا ہے کہ بینکوں کا سود حرام نہیں ہے, اس لیے کہ جیسے تجارت میں ہمارا پیسہ کوئی تجارت میں لگا کر بڑھاتا ہے, شاید بینک بھی تجارت پر لگاتی ہو وغیرہ وغیرہ. اس کی دلیل دیجئے. اب اس کی جب دلیل دی جاتی ہے, ہم لوگ کبھی کبھی پیش کرتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون, قرآن کریم میں جو آیا, حالانکہ وہ حکمت ہے حرمت ربا کی, علت نہیں ہے. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اور ایک دم آسان کر کے. دیکھو فتنوں کی سرکوبی کے لیے یہ پوائنٹ بھی کام آئے گا. ایک ہوتی ہے کسی بھی حکم کی علت اور ایک ہوتی ہے کسی بھی حکم کی حکمت. حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. علت پر ہوتا ہے حکم کا دار و مدار, حکمت پر. حکمت تو شان حکیمانہ کے پیش نظر, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ اللہ کبھی کبھی حاکمانہ جواب دیتا ہے اور کبھی کبھی حکیمانہ جواب دیتا ہے. ایک مثال آپ دیں گے لوگوں کو یہ فتنے کو کیسے توڑا جائے, اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہوا پیچھے سے نکلتی ہے, منہ اور ہاتھ کو کیوں دھلایا جاتا ہے, فلاں ایسا ہوتا ہے, ایسا کیوں کروایا جاتا ہے. اب آپ جب کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو وہ اتنا نہیں مانتا, اس کو کوئی دلیل دینی پڑتی ہے. تو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. تطبیق جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, اورنگ آباد کے کسی 4 راستے سے آپ گزر رہے ہوں یا سورت انکلیشور کے کسی 4 راستے سے رات کے 2:30 بجے گزر رہے ہوں. 1 بجے کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ 1 بجے تک دنیا جاگتی ہے اور 4 بجے سے دوسری دنیا جاگنا شروع کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 4 بجے والوں میں بنائے. 2:30 بجے تقریباً دنیا سو جاتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, مستثنا ہے, اس سے کوئی کلام نہیں. اب وہ 2:30 بجے ادھر سے بھی, بہت اچھی طرح سمجھیے, ادھر سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, ادھر سے بھی نہیں, ادھر سے بھی نہیں, ادھر سے بھی نہیں, لیکن ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ جل رہی ہے, لال کلر کی لائٹ جل رہی ہے. کیا ڈرائیور اپنی گاڑی کے رکانے کا مکلف ہے یا نہیں ہے؟ کیا ڈرائیور اتنے بجے اپنی گاڑی رکانے کا مکلف ہے یا نہیں ہے؟ مجھے جواب دیجئے. بھئی جواب دو, مکلف ہے نا. اب اس نے گاڑی نہیں رکائی اور ٹریفک سگنل کو کراس کر لیا,
نمبر پلیٹ اب کے زمانے میں کیمرے میں آ گئی اور نامہ اعمال اس کے گھر پر آیا. اب وہ یہ دلیل کرنے کھڑا ہوا کہ میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ تھوڑا کیا ہے. ٹریفک سگنل تو اس لیے لگایا ہے تم ٹریفک والوں نے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. رات کو 2:30 بجے تو کسی کی گاڑی آنے والی نہیں تھی, اس لیے میں نے کراس کر دی. کیا ٹریفک والے اس عذر کو قبول کریں گے؟ بتائیے. نہیں, وہ کیا کہیں گے؟ ضابطہ ضابطہ, اصول اصول. اس مثال کو پیش کر کے عقلی شبہات پیدا کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں آپ تشکیکی ذہن کو مٹانے کی کامیاب کوشش کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قول ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. ختم ہو گئی بات. اور اس کا علاج ذمہ داریوں میں بتا رہا ہوں. آپ سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھانے کی کوشش کریں ہم عباد اللہ ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اور بندے کو اپنے آقا کے کسی بھی حکم پر کسی بھی قسم کی چون و چرا کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات رہی.